معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں جانیں گے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو میں فرض کتنے ہیں۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھی، میرے دوست، میرے عزیز بھائی سید ساحل حسین ہیں، ان سے ہی سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وضو میں فرض ترک کر دینے سے کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے میرا پہلا سوال جی دیکھیے، تو پہلے وضو کے فرض کی بات ہوئی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں۔ تو وضو میں کل 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کہ اپنے چہرے کو دھونا، پیشانی سے لگائے تھوڑی تک، یہاں تک چہرے کو دھونا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ پھر تیسرا فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا، وہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ چوتھائی سر کا پیشانی کے بعد۔ آخری فرض ہے پیروں کو دھونا ٹخنوں تک۔ تو اگر ان 4 فرضوں میں سے کوئی ایک بھی فرض چھوٹ رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ٹوپی یا عمامہ یا دستانے پر دستانے لوگ پہن لیتے ہیں نا، تو یا ٹوپی یا عمامہ باندھے ہیں یا سر کے اوپر جو ہے چوٹ ہے تو پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس چیزوں کے اوپر مسح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ٹوپی، عمامہ، دستانے، ان پر مسح نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے مسح کرنا۔ لیکن اگر کسی کے چوٹ زخم ہے، اس پہ پٹی بندھی ہے، تو اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ اور مسح، اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مسح کر کے آئے تھے پٹی پر زخم والی، اور وہ پٹی کھل گئی اس حال میں کہ زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور پٹی کھل گئی تو مسح برقرار رہا، آپ کا مسح ساقط نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر چوٹ کے ٹھیک ہو جانے سے پٹی کھل کے گر گئی تو مسح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تیسرا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس میں وہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ سبیلین سے کوئی چیز نکلنا، آگے یا پیچھے کے مقام، اس کی وضاحت فرما دیں۔ سبیلین کی آگے یا پیچھے کے مقام سے کوئی بھی چیز نکلنا، جیسے پاخانہ، پیشاب، اور اس کے بعد میں ودی، مزی، کچھ بھی نکلے آگے اور پیچھے مقام سے، یا ریا خارج ہو پیچھے کے مقام سے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون کا نکلنا جسم سے، جس کو پاک کرنا فرض ہے، اس سے اگر خون نکلتا ہے یا پیپ نکلتی ہے اور وہ نکل کے اپنی جگہ سے تجاوز کر جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، آگے آ جاتی ہے، تو وہ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے سو کہ کسی چیز کی ٹیک لگا کر سو رہے ہو، ٹھیک ہے، یا لیٹ کے سو رہے ہو، تو ایسے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا۔ عقل پر کسی چیز کا غالب آ جانا، جیسے کہ نشے کا غالب آ جانا یا جنون آ جانا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر کے اگر قے آ جائے، منہ بھر کے قے آ جائے، پلٹی ہو جائے، تو ایسے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رکوع اور سجود والی نماز میں کہا کہ ہنس دینا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر جنازے کی نماز ہے، اس میں رکوع اور سجود نہیں ہوتا، اس میں اگر کہا کہ ہنس رہے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ چوتھا سوال آپ سے میرا یہ ہے، وضو کرتے وقت بولنا کیسا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں زیادہ باتیں کرنا، بنا بیکار کی باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن ضرورتاً اگر بول رہے ہیں تو بولنا جائز ہے، اگر ضرورت کی بنا پر کوئی بول رہا ہے۔ لیکن وضو عبادت کا حصہ ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں خاموشی زیادہ افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ خاموش رہا جائے۔ لیکن اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت یا کسی ضرورت کے تحت بول رہا ہے تو بولنا حرام نہیں ہے، بلکہ بول سکتا جائز ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ جسما سوال آپ سے یہ ہے، وضو کرتے وقت ریا خارج ہو گئی، اب ہمارا وضو آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے، تو ہمارا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ واضح فرما دیجیے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اس بیچ میں آپ کا ریا خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ نے پورا وضو کر لیا، صرف پیر بھی دھونے باقی رہیں گے، تو بھی آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ وضو کرتے سمے اگر ہو گئیں تو پھر سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ چھٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ جو ہے مصلی یا جانماز کا کونا موڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے شیطان نماز پڑھ لے گا، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ ہاں، کوئی اگر شخص یہ کہتا ہے جا نماز میں نماز پڑھ رہا ہے اور جا نماز کا کونا یہ کہہ کر موڑ رہا ہے کہ شیطان نماز پڑھے گا، تو یہ
بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ شیطان پڑے گا. ہاں اگر وہ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ غبار نہ آئے، مٹی نہ آئے، یا نماز گندی نہ ہو، اس وجہ سے وہ موڑ رہا ہے تو وہ پوری موڑ کے رکھ دے گا، ایسا کرنا بہتر ہے. اچھا، ساتواں سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹنکی میں چوہا یا کوا کوئی ایسا جانور بدبودار مر گیا اور اسی پانی سے ہم نے وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی، تو کیا ہمارا وضو یا نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر پانی کی ٹنکی میں چوہیا گر کے مر گئی یا کبوتر یا اس جیسا کوئی بھی برابر جانور کوئی گر کے مر گیا اور ہم نے لا علمی میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس میں جانور مرا ہے، ہم نے اسے وضو کیا اور نماز پڑھ لی یا برتن دھو لیے یا کچھ بھی کام اس سے کیا گیا، تو جب ہم نے دیکھا کہ اس میں چوہیا یا اس میں کوا تھا تو تب ہم اپنی نماز کا اعادہ کریں، جو ہم نے نماز پڑھی ہے ان کو لوٹائیں گے، ہم دوبارہ وہ نمازیں پڑھیں گے. اور اگر وقت نکل گیا ہو نماز کا نہ تو ہم جیسے کہ آج ہم نے کل ٹنکی میں پانی، کل چوہیا گری اور آج ہم نے دیکھا اس کو، تو کل والی ساری ہم نماز دہرائیں گے. وہ پتہ کیسے چلے گی؟ کیونکہ ایک دن میں پھولتی ہے جی. اگر وہ پھولی نہیں، مری ہے چوہیا اور پھولی نہیں، تو اس کا مطلب اس کو ایک دن ہوئے، ٹنکی میں گرے ہوا ایک دن ہوا، تو اس لیے ایک دن کی ہم ساری نمازیں دہرائیں گے اور اس دن جس دن نہیں اس کی قضا پڑھیں گے. ہاں اس کی قضا پڑھیں گے. اور جو ہم نے اس سے جس نے برتن دھوئے اس برتن کو دوبارہ پھر دھویا جائے گا. پہلے ٹنکی سے اس چوہیا کو نکالا جائے گا، اس کبوتر یا کوا جو بھی ہے اس کو نکالا جائے گا، پھر ٹنکی کا سارا پانی صاف کیا جائے گا، پھر ٹنکی دوبارہ سے بھری جائے گی، پھر دوبارہ وضو کرا جائے گا، پھر سارے نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، پھر جو سارے برتن جو اس سے دھوئے گئے وہ دوبارہ دھوئے جائیں گے. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل نماز یا روزے یا جو ہے وضو کے تعلق سے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ فیض علی کو لائک اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.